الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلوۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. راجستھان کے علاقہ بیگو ہی بولتے ہیں، بیگو میں آج کا یہ ایک روزہ عظیم الشان جلسہ جو اصلاح عقائد و اعمال کے عنوان کے تحت منعقد کیا گیا ہے، جس میں میں اور آپ شریک ہیں. اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ اس جلسے کو جنہوں نے آرگنائز کیا، انتظام کیا اس جلسے کا، جنہوں نے ایک ہاتھ شخصیت نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں اس میں، اور جتنے ہیں سب نوجوان ہیں. اور میں بھی ان نوجوانوں کا جوش دیکھ رہا تھا، اور ان نوجوانوں کو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ 99% جو نوجوان ہیں وہ سب کوارے ہیں. اس میں 1% شاید شادی شدہ ہوئے. تو اتنی کم عمری میں اپنے علاقے کے لوگوں کی عقائد کی اصلاح کا جذبہ، دین و سنت کی خدمت کرنے کا جذبہ، یہ قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے. یہ نوجوان کہ اس عمر میں عموماً لوگ عیش و عشرت، مستی اور موج میں گزارتے ہیں. اس عمر میں دین کا تصور اپنے ذہن و فکر میں پیدا کرنا، دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ انعام الہی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جس قوم میں بزرگوں کا تجربہ اور نوجوانوں کا جوش ہو، جب جوش اور ہوش مل جاتے ہیں تو پھر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان نوجوانوں کے جذبات میں، حوصلوں میں اور ترقیاں مزید عطا فرمائے، اور تا زندگی اسی طرح دین و سنت اور مسلک کی خدمت کرنے کا جذبہ انہیں بیدار رکھے. ساتھ ہی اس وقت مقصد رسول پر قوم و ملت کے جلیل القدر علماء اکرام تشریف فرما ہے، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ سارے علماء جو ہے وہ نوجوان ہیں، ایک بھی اس میں ضعیف العمر نہیں نکلا. تو گویا آج کا یہ جلسہ نوجوانوں کے نام ہے، ایک ایسی نسل کے نام کہ جو ایک تاریخ مرتب کرنا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ ایک تاریخ مرتب ہوگی. مسجد رسول پر جس قدر بھی علماء تشریف فرما ہے، ائمہ مساجد تشریف فرما ہے، ان سب کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ اپنے قیمتی اوقات میں چند گھڑیاں آج کی خدمت کے لیے انہوں نے عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو سلامت رکھے، ان کے فیض و برکات سے مجھے اور آپ سب کو مستفیض فرماتا ہے. اسلام کے دو بنیادی شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے عقائد کا، دوسرا ہے اعمال کا. دو حصے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی دو حصے ہیں. ظاہری زندگی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت فرمایا تو 23 سالہ عرصہ اعلان نبوت کے بعد کا، اور 40 سالہ زندگی وہ ہے کہ آپ بالکل مکہ کی سرزمین پر خاموشی کے ساتھ غار حرا میں عبادت کو مصروف ہے.
کوئی نہیں جانتا کہ آپ نبی ہیں۔ 40 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب اب اعلان کر دو کہ میں نبی بنا کر مبعوث کیا جاؤں۔ یہاں لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ 40 سال میں نبی بنے، یہ انتہائی باطل اور بدترین عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی نہیں بنے، بلکہ 40 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کا حکم ہوا۔ نبی تو آپ اس وقت تھے کہ خود آپ حدیث پاک میں فرماتے ہیں، حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ سرکار نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اور ایک روایت میں آیا کہ مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں جب مخلوق کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی، اور جس وقت آپ کے نور کو وجود بخشا اس وقت بھی آپ نبی ہی تھے۔ تو آپ جس وقت نوری اعتبار سے تھے تب بھی نبی تھے، زمین پر جب بشری اعتبار سے آئے تب بھی نبی تھے۔ تو آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی نہیں ہے بلکہ اعلان ہوا ہے۔ لیکن یہاں میں غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ترین ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق کسی کا اختلاف ہے، حتیٰ کہ ہمارے مخالفین فرقوں کا بھی اختلاف ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ترین ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ مگر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ سب سے افضل نبی اور 40 سال کے عرصے میں 40 سال کی عمر میں حکم ہو رہا ہے کہ اعلان کرو کہ آپ نبی۔ 40 سال تک کوئی پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے کہ آپ نبی۔ چند ایک ایسی ہستیاں گزری کہ جن کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید آپ نبی ہے، تاریخ میں ایسے چند واقعات ملتے ہیں۔ اور پادریوں کے واقعات کہ آپ کے شہر کو دیکھا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پائی تھی نبی کی، اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ محمد ہے اور یہ نبی ہونے والے، چند ایک کو چھوڑ کر جو اہل کتاب تھے۔ لیکن جتنی عرب کی آبادی ہے کوئی نہیں جانتا کہ یہ نبی ہے۔ 40 سال تک آپ خاموش صرف عبادت میں مشغول ہیں، کسی سے نہیں کہتے میں نبی ہوں، نہ اللہ کہتا ہے کہ محبوب کہہ دو تم نبی ہو، میں رسول ہوں۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے افضل میں برابر نہیں ہے، برابر کیا بلکہ ادنا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان کا انداز دیکھیے قرآن عظیم میں کہ پاک مریم سے آپ تولد ہوئے، پاک مریم سے آپ پیدا ہوئے۔ کنواری مریم تھی، کسی سے شادی نہیں ہوئی، اللہ نے قدرت کا اظہار کیا بغیر مرد کے، بغیر باپ کے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ بڑی پارس اور متقی تھی حضرت مریم، ساری قوم جانتی تھی کہ حضرت مریم سے زیادہ پوری قوم میں کوئی نیک سیرت صاحبزادی نہیں ہے، کوئی شہزادی نہیں ہے، کوئی دوشیزہ نہیں ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو آبادی سے بہت دور یروشلم چلے گئی، وہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب اللہ نے حکم فرمایا اس بچے کو قوم کی طرف لے جاؤ۔ رونے لگی، عرض کیا خالق کائنات تو نے اپنی قدرت کا تو اظہار کر دیا کہ مجھ پاک دامن سے بغیر کسی اس بچے کو تولد فرما دیا، پیدا فرما دیا، مگر جب میں اس بچے کو اپنی قوم میں لے جاؤں گی قوم مجھ پر عیب لگائیں گی، مجھ پر زنا کی تہمتیں لگائی جائیں گی، مجھ پر عیب لگائے جائیں گے۔ کیا جواب دوں گی میں اپنی قوم کو کہ یہ بچہ کہاں سے لائی؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو ابھی صرف 6 دن ہوئے، دودھ پیتے ہیں رب نے فرمایا مریم تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب یہ بچہ خود دے گا۔ حضرت مریم بچے کو لائی، قوم نے دیکھا گود میں شیرخوار بچے کو لیے ہوئے ہیں آگوش میں، قوم جب ہو گئی مریم کس کا بچہ ہے؟ کہا میرا بچہ ہے۔ کہا استغفر اللہ، تیرا بچہ؟ ہم تو تجھے بڑی پارسا اور متقی پرہیزگار جانتے تھے، نیک جانتے تھے۔ اے مریم یہ کیا کیا کہ بدکاری کی اور اس بچے کو جنم دیا؟ کس کا باپ لائیے؟ اور اس کا بیٹا باپ؟ آپ نے اشارہ کیا کہ جتنے تمہارے سوال ہے سارے سوالوں کا جواب یہ بچہ ہی دے گا۔
عیسیٰ علیہ السلام ایک روایت میں ہے کہ انگوٹھا چوس رہے ہیں. قوم نے کہا کہ یہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے انگوٹھا چوس رہا ہے، یہ کیا جواب دے گا؟ فرمایا ہاں یہی جواب دیں گا، اس بچے سے پوچھو، یہ اپنا تعارف خود بتائیں گا، اپنی پہچان خود بتائیں گا. بچوں سے قوم نے پوچھا ہے، قوم اے بچے بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ 6 دن کے بچے نے جو کلام کیا قرآن عظیم میں، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے کلام بلاغت میں قرآن عظیم میں بیان فرما دیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک جملے پہ غور کریں، انی عبداللہ. یہ بھی کہہ سکتے تھے میں عیسیٰ ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں مریم کا بیٹا ہوں. تعارف تو یہی پوچھا جا رہا تھا نا کہ تیرا باپ کون ہے؟ کہتے میرا کوئی باپ نہیں ہے، عیسیٰ صرف میری ماں ہے. یہ نہیں کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کا بندہ کہہ کے کیوں تعارف کرا رہے؟ کہا کہ ایک قوم آئے گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر سوالیہ نشان لگائے. تو آج میں بتا رہا ہوں کہ ابھی پیدا ہوئے 6 دن ہے اور اللہ نے مجھے کتنا غیب عطا کیا کہ میں جانتا ہوں میری قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے. اس باطل عقیدے کا رد اور تردید میں آج ہی کر رہا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. کیا ہونے والا ہے، کیا میرے تعلق سے جملے کہے جائیں گے، کیا میرے تعلق سے دعوے کیے جائیں گے، یہ میں غیب کے طور پر جانتا ہوں. لہذا جان لو کہ آج پہلے ہی دن سے جب میں کلام کر رہا ہوں تو میں ابن اللہ نہیں کہہ رہا ہوں، عبداللہ کہہ رہا ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ اتانی الکتاب. اللہ نے مجھے کتاب دی. ابھی تو تورات انجیل تو ملی ہی نہیں. انجیل کہاں ملی ہے حضرت عیسیٰ کو؟ ابھی تو 6 دن ہوئے پیدا ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے کتاب بھی دی اللہ نے. اتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی. تو گویا حضرت عیسیٰ بتا رہے والی ہے میں صاحب کتاب بن کر آیا ہوں. کون سی کتاب دی جانے والی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. اس کتاب میں کیا ہوگا وہ بھی میں جانتا ہوں. اس میں کیا ہے کام ہوں گے وہ بھی میں جانتا ہوں. تو میں نبی تو میں بندہ ہوں اور صاحب کتاب ہوں. اور پھر فرمایا وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر اللہ نے مبعوث کیا. 6 روز میں کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. جب عیسیٰ ہمارے نبی سے ادنا ہو کر 6 روز کے بعد نبی ہوں یہ کہہ سکتے ہیں. جب رسول اللہ افضل ہے تو انہوں نے تو آمنہ کے شکم سے کہنا چاہیے نا کہ میں نبی ہوں. 40 سال کا عرصہ لگا دیا، 40 سال توقف کیا. وجہ کیا ہے؟ امت کو تعلیم دیا کہ اگر تبلیغ میں اثر چاہتے ہو، تبلیغ کا صلہ چاہتے ہو، میں بڑی قلیل عرصے میں تبلیغ کروں گا لیکن میری امت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی. پچھلے نبیوں نے بڑے طویل عرصے جو ہے تبلیغ کی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. عیسیٰ علیہ السلام نے 38 سال تبلیغ کی. بعض روایت کے مطابق 36 سال تبلیغ کی. بڑے بڑے طویل عرصے ہیں، 150 سال، 200 سال، 300 سال. اور سب سے طویل عرصہ جو آتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا کتنا 950 سال. اور 950 سال کی تبلیغ کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ 83. یعنی پر ایئر ایک آدمی بھی نہیں ہو رہا. اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں 950 سال سے، ایک سال میں اگر ایک آدمی ایمان لائے تو کم سے کم 950 لوگوں ایمان والے ہونا چاہیے. نہیں، صرف 83 لوگ ہیں. اور ایک روایت میں 87 لوگ ہیں. یعنی 100 تک بھی نہیں پہنچایا آپ کو، 90 تک بھی نہیں پہنچایا. اتنے طویل عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد یہ نتیجہ سامنے. اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تبلیغ فرما رہے ہیں. کتنے لوگ ایمان لائے اس کا تخمینہ نہیں معلوم، اس کا اندازہ نہیں معلوم. صرف علماء کہتے ہیں کہ ہم اتنا جانتے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں 10ویں ہجری کے ابتدا میں پہلا اور آخری حج فرمایا تو 1,24,000 صحابہ حضور کے ساتھ حج کے موقع پر موجود تھے. اور ظاہر ہے ہر کوئی نہیں آیا تھا اس وقت، جتنے آ سکے تھے. اس میں جو تعداد بتائی گئی حج کی کہ رسول اللہ نے جو حج فرمایا اور حضور کے ساتھ جو حج کرنے والوں کی تعداد تھی وہ 1,24,000.
صرف 23 سال کے عرصے کا یہ نتیجہ ہے. 950 سال کا نتیجہ یہ دکھ رہا ہے, 200 سال کا نتیجہ کچھ اور دکھ رہا ہے, 300 سال کا نتیجہ کچھ دکھ رہا ہے. یا رسول اللہ آپ سب سے افضل ہے. 23 سال میں جب 1,24,000 لالے اگر آپ آمنہ کی شکم سے ہی اعلان کرتے تو اور تعداد بڑھ جاتی, یہ لاکھ کی بجائے کروڑوں ہو جاتے. آپ نے اتنا تاخیر کیوں کر لی؟ 40 سال کا عرصہ لگا دیا نبی کہنے کے لیے. تو سرکار کہیں گے کہ میرے چاہنے والوں میری حکمت کو جانا, کیونکہ میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا. تمہیں بھی تا قیامت دین کی تبلیغ کرنا ہے, تمہیں بھی تا قیامت دین کو دینا ہے. تو میں ایک ڈھنگ اور ایک طریقہ دے جا رہا ہوں کہ تبلیغ کیسے کی جائیں گی, تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو انداز یہ فرمایا کہ دیکھو 40 سال جب میں اعلان نہیں کرتا تو اس میں میری حکمت یہ ہے کہ میں 40 سال قوم سے جو سلوک کرتا ہوں, قوم سے جو میرا معاملات ہیں, قوم کے ساتھ جو میرا تعلقات ہیں, میں عبادت کرتا ہوں, میں دیانتداری کرتا ہوں, میں سچ بولتا ہوں, میں حیا کرتا ہوں. قوم جانتی ہے اور جب میری ان خوبیوں کو دیکھتی ہے تو کوئی مجھے حیادار کہتا ہے, کوئی مجھے پارسا کہتا ہے, کوئی مجھے امین کہتا ہے, کوئی مجھے صادق کہتا ہے. 40 سال میں نے اپنا کردار بنوایا ہے. پہلے میرا کردار مان لو. 40 سال کے بعد جب میں نے کردار منوا لیا تو پھر آ کر حضور نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, بلکہ جب اعلان نبوت کا حکم ہوتا ہے تب بھی آپ کیا انداز اپناتے ہیں؟ سارے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا قریش کے لوگوں بتاؤ تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, دیانتدار ہیں, امانت دار ہیں, عظمت والے ہیں, رفت والے ہیں, بد نگاہی آپ نہیں کرتے, آپ کسی کا مال نہیں دباتے, جھوٹ آپ نہیں بولتے, آپ سے بڑھ کر سچا ہم نے نہیں دیکھا. کہا تم جب یہ خوبیوں کا مالک مجھے سمجھتے ہو تو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ بڑا عظیم لشکر ہے, بڑی ہزاروں کی تعداد والا لشکر ہے, اور وہ تم پر ٹوٹ پڑے گا اور تمہیں تباہ کریں گے, مجھے بتاؤ اس بات پر تم یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ قوم نے کہا ہاں ہم بالکل یقین کریں گے. اپنی صداقت تم سے منوا رہا تھا, اب میں سب سے بڑھ کر کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں, وہ سچائی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور سچائی ہے یہ لوگوں کہ 365 معبود تمہارے خدا نہیں ہے, جو خدا ہے وہ ایک خدا ہے, ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے. تو 40 سال گفتار نہیں بلکہ کردار منوایا, 40 سال کے بعد گفتار منوایا. تو یہاں ہمیں ڈھنگ دیا گیا کہ اگر تبلیغ کرنا ہو تو پہلے کردار منواؤ پھر گفتار کرو. اور تبلیغ کا جب عرصہ شروع ہوا 23 سال کا, جو نبوت کے اعلان کے بعد کا عرصہ ہے, 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت, 13 سال, 10 سال مدینے کی زندگی. مکہ کی زندگی زیادہ ہے, مکی دور زیادہ ہے, مدنی دور. اب یہ دونوں حصوں میں تبلیغ کے 2 حصے ہوئے ہیں. تو انداز میں سرکار نے تبلیغ کی پوری مکی زندگی دیکھ لیجئے, کوئی عمل کی بات نہیں ہوئی, جتنی باتیں ہوئی سب عقیدے کی بات ہوئی ہے. روزہ فرض ہو رہا ہے مدینے میں, حج فرض ہو رہا ہے مدینے میں, زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے مدینے میں, صدقہ فطر کے حکم دیا جا رہا ہے مدینے میں. جتنے اخلاق, کردار, اعمال, جتنی چیزیں نافذ ہو رہی ہے سب مدینے میں. اور مکہ میں پوری تبلیغ کا حصہ کیا ہے؟ تبلیغ کا دور کون سا ہے؟ وحدانیت کا یہ درس جو ہے, رسالت کا درس ہے, اللہ کی الوہیت کا درس ہے, اللہ کی اکتائی کا درس ہے, توحید اور عقائد سکھائے جا رہے ہیں. گویا رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ 13 سال جو میں عقیدے پر زور دے رہا ہوں, 10 سال اعمال پہ, تو پتہ چلا اعمال سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے. عقیدہ پہلے ہے, اعمال بعد میں ہے. لیکن آج کیا ہے, لوگوں نے عمل پر زیادہ زور دے دیا, عقیدے کو سیکنڈ نمبر پر ڈال دیا. بہت سو نے تو عقیدے کی بات ہی مت کرو بولتے, جیسا رہنا ہے رہو, کوئی عقیدے سے مطلب نہیں, جس کو جو کرنا ہے کرو, جو جیسا مان رہا ہے ماننے دو, سب چل رہا ہے سب. لیکن یاد رکھیے اسلام کی بنیاد عقیدے پر ہے, اعمال پر نہیں ہے. اعمال مرتبے میں اضافے کا ذریعہ ہے. جنت میں جانے کی بنیاد صحیح عقیدہ. اور جو اعمال کی آپ نے, نماز پڑھی, روزے رکھے, یہ قبول ہوگا, اس کے اعتبار سے جنت میں آپ کو مقام دیا جائے گا. مگر جنت میں انٹری ہوں گی تو صحیح عقیدے کی بنیاد پر. عقیدہ خراب ہے تو اعمال کو منہ پہ مار دیے جائیں.
رد کر دیے جائیں. گویا دوسرے لفظ کہہ دوں میں کہ عقائد زمین ہے. عقائد کیا ہے؟ زمین. اعمال عمارت ہے. زمین مضبوط ہوں گی تو عمارت مضبوط بنے گی. اور زمین ہی پلپلی ہو, پھسپھسی ہو. اب آپ کتنی خوبصورت عمارت بنا لے, کتنا ہی اچھا ماربل لگا لے, کتنی ہی اچھے جھومر لگا لے, کتنی ہی اچھی لائٹنگ گھر میں کر لے, کتنی ہی اچھا دیواروں پہ آپ پالش کر لے, زمین میں پلپلاہٹ ہے, کمزوری ہے, نہ توانی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک ہلکا سا جھٹکا آئے گا, عمارت گر جائے. عمارت کو اگر بچانا ہے تو زمین مضبوط ہونا چاہیے. تو پتا چلا کہ عقیدہ زمین ہے. عقیدہ مضبوط ہے تو نماز بھی بچے گی, حج بھی بچیں گے, زکات بھی بچیں گے, روزے بھی بچیں گے. اور عقیدہ ہی کمزور ہے تو قیامت کا ایک جھٹکا اس ساری عمارت کی, اعمال کی جو عمارت ہے اس کو ڈھا دے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت عقیدے پہ سب سے زیادہ زور ہے. عقیدہ روح ہے. عقیدہ کیا ہے؟ روح. اعمال جسم ہے. روح ہے تو اعمال کی بقا ہے. روح ہی مردہ ہو جائے تو پھر جسم کوئی کام کا نہیں. عقیدہ ذات ہے, اعمال صفات. ذات ہوگی تو صفت ہوگی. تو عقیدہ روح. انسان کے جسم میں روح ہو تو انسان زندہ ہوتا ہے. جیسی روح نکلی انسان کا جسم تو مردہ ہوا, اور مردہ ہی نہیں ہوا. اگر فوراً دفن نہ کرے نا, جلدی نہ کرے دفن میں, تو بدبو پیدا ہو جائے. اس لیے جہاں سنیوں میں عقیدے کی مضبوطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں خوش عقیدہ ہے, اور جہاں عقیدہ نکل جاتا ہے ہم کہتے ہیں مردود ہے, خبیث ہے. پتہ چلا خبیث کہتے اس لیے کہ روح عقیدہ نکل چکی ہے. اور یہ روح کی جان کیا ہے؟ روح کی بھی اپنی ایک جان ہے. روح بھی اس وقت مردہ ہو جایا کرتی ہے کہ روح میں جب جان نہ ہو. حضرت انس سے بتایا, رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان کیا ہے؟ روح تو ایمان ہے, عقیدہ ہے, کیا ہے اس کی جان؟ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 14 ہے. بہت سارے صحابہ نے اس کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ سے بھی آئی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے, حضرت انس سے بھی, حضرت جابر سے. مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا. الگ الگ الفاظ ایک ہی ہے, راوی بہت ہے. سرکار نے فرمایا, جانتے ہو ایمان کی جان کیا ہے؟ اصل ایمان کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیا ایمان مضبوط ہو گیا. جی نہیں, یہ عمل ہے, ایمان سے اس کا تعلق اتنا نہیں ہے. عمل آپ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں, مگر آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان پر اور عقیدے پر ہے. ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے تو آپ کامیاب ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہا سنو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ محبت نہ کرے, اپنی ماں سے زیادہ محبت نہ کرے, اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے, اپنے عزیز و اقارب والناس اجمعین, دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. حضور نے سارے رشتے گنوا دیے. جتنے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے, تمہارا ایمان تب ہے کہ مجھ سے محبت باپ سے زیادہ کرو. اگر باپ بدعقیدہ ہو جاؤ, باپ کو چھوڑ دو لیکن مجھے نہیں چھوڑنا. خدا نخواستہ بیٹا اگر تمہارا بدعقیدگی اختیار کر لے, عقیدے سے پھر جائے, بیٹا بیٹا نہیں رہا, مجھ سے رشتہ جوڑے رکھنا. اور اگر تم نے بیٹے کی محبت میں کمپرمائز کیا, مداہنت کی, تو میرا رشتہ تم سے ٹوٹ گیا. تم نے دیکھا باپ ہے, باپ کو کیسے چھوڑے, باپ سے کیسے بیزاری کا اظہار کرے, تو تم نے اپنے ایمان کو گوا دیا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اس حدیث کو جب اشعاروں میں ڈھالا اور حدیث کی ترجمانی اشعار میں کی, تو کہا کہ یوں فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. اگر حضور ہے تو ایمان بھی زندہ ہے, حضور کی محبت نہیں تو ایمان بھی زندہ نہیں, مردہ ہو جاتا ہے. اصلی ایمان ہے, عبادات دوسرے نمبر پر ہے. عبادت کو پہلے نمبر پہ کبھی بھول کر مسئلہ